عید مبارک، عید مبارک، مبارک مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جماعت احمدیہ نائجیریا کی بات کریں گے۔ نائجیریا میں عید کیسے منائی گئی؟ ہم جماعت احمدیہ نائجیریا کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ انگلش میں ہے جس کو ہم نے اردو میں کیا ہے۔ الحمدللہ، نائجیریا میں ایک اور عید کا دن آ پہنچا ہے۔ مسلمان 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد بڑی تعداد میں عید الفطر کی تقریبات منانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہاں نائجیریا کے شہر لیگس کے علاقے موسوکورو میں عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ نائجیریا میں ماہ رمضان روحانی اور سماجی سرگرمیوں سے بھرپور رہا۔ ان سرگرمیوں میں مختلف تفسیر قرآن، قرآنی دروس اور لیکچرز شامل تھے جو ملک کے مختلف حصوں میں منعقد کیے گئے اور ریڈیو ٹیلی ویژن پر بھی نشر کیے گئے۔ مسلمانوں نے مساجد میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی، اجتماعی افطار کیے، صدقہ و خیرات دی اور دیگر عبادات میں حصہ لیا۔ ریاست اوسو نائجیریا میں بھی مسلمان بڑی تعداد میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ عید کی نماز کی امامت معزز مبلغ انچارج مولانا عدنان صاحب نے کروائی۔ نماز کے بعد مولانا صاحب نے خطبہ دیا جس میں انہوں نے رمضان کے اصل مقصد پر روشنی ڈالی کہ یہ مہینہ تقوی حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے حاضرین کو نصیحت کی کہ رمضان میں جو عبادت، نظم و ضبط اور سخاوت کی عادتیں اپنائی گئی ہیں انہیں برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو بنیادی ضروریات سے محروم ہیں اور عید اسی طرح نہیں منا سکتے جیسے ہم منا رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ روزہ فرض ہے اور یہ بات قابل حیرت ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں نماز کے پابند نہیں ہوتے وہ بھی رمضان میں اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔ رمضان دراصل انسان کو پاکیزہ بنانے، روحانی طور پر مضبوط کرنے اور اللہ کی رضا اور برکتیں حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ باقی پورے سال کو کس طرح گزارنا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ ہم نیکی، عبادت، سخاوت اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، زیادہ فیاضی دکھائیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے موجودہ عالمی حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پوری اسلامی دنیا کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ دنیا میں امن اور سکون قائم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جنگیں جاری ہیں، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے جو افسوسناک ہے۔ بعض مسلم ممالک کا امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینا بھی قابل تشویش ہے۔ ہمیں سب کو امن کی اپیل کرنی چاہیے اور دنیا کے امن کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ ان جنگوں کے عالمی معیشت پر بھی گہرے اثرات پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہم سب کو ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے عاجزی اختیار کریں اور مذہبی رہنماؤں کے پیغامات کو سنیں، خصوصاً اپنے خلیفہ کے پیغام کو۔ اگر دنیا کے رہنما ان کی باتوں پر عمل کریں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ آخر میں کہا گیا کہ الحمدللہ یہ دن بہت بابرکت رہا۔ رمضان ختم ہو گیا لیکن اس کی تعلیمات باقی ہیں۔ رمضان ہمیں ہمدردی، بھائی چارہ اور محبت سکھاتا ہے اور یہ صفات ہمیں سال کے باقی مہینوں میں بھی برقرار رکھنی چاہیے۔ ناظرین، ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ جماعت احمدیہ نائجیریا کی یہ۔ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اب ہم کچھ عالمی سطح کی صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں۔ دعائیں کرو، بس دعائیں کرو، در یار ہی پر صدائیں کرو۔ ٹرمپ کے بیانیے کے جواب میں آج ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان کے ترجمان نے جو جواب دیا ہے وہ جواب نہیں بلکہ ٹرمپ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ ٹرمپ مسلسل یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ایران حملوں کے بعد انتہائی مجبور ہو کے مذاکرات کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ ہم نے ایرانی قیادت ختم کر دی اور ایک طریقے سے رجیم چینج لا چکے ہیں اور اب نئی قیادت سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔
مذاکرات کی بات کرتے کرتے ٹرمپ نے بھرم دکھانے کے لیے کہا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ گیا کہ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت حسین تحفہ دیا ہے اور یہ تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے ہرمز سے متعلق ہے۔ اس کے جواب میں ایران کے ترجمان نے جو جواب دیا ہے وہ صرف سپر نہیں بلکہ سپر ہٹ ہے۔ مشترکہ ایرانی فوج کے ترجمان نے آج دن میں ٹرمپ کا ایران سے بات چیت کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، اور پھر اس نے جو کہا وہ خود ٹرمپ کو امریکہ کے اندر شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کیا تمہارے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ تم خود سے مذاکرات کرنے لگے ہو؟ اس سے خوبصورت سفارتی طنز اور طعنہ نہیں ہو سکتا۔ ایران کے ترجمان نے کہا کہ ایرانی قوم کے خلاف حملوں کا خیال ذہن سے نکالے جانے تک نہ تیل کی قیمتیں پہلے جیسی ہوں گی اور نہ ہی پرانا نظام بحال ہوگا۔ بہادر قوم کے بہادر ترجمان نے کہا کہ ہم جیسے تم جیسوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یقیناً ہمیں یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ جو تجزیہ 2 دن پہلے ہم نے کیا تھا اور بڑی تعداد میں آپ سب نے پسند کیا تھا، آج ایران کے اسپوک پرسن نے ہو بہو وہی بات دہرائی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایران نے جس کو جواب دیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے کہا تھا کہ ایران کی فضا میں ہمارا راج ہے، جس نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کی لیڈرشپ کو بھی مار دیا اور اس کی ٹاپ کی 40 شخصیات کو بھی مار ڈالا ہے۔ ایرانی ترجمان نے اس ٹرمپ کو جواب دیا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایران کا نیا صدر منظور نہیں۔ ایران پر بھیڑیے حملہ آور ہیں لیکن ایران ہلکا نہیں آ رہا۔ کچھ دیر پہلے ایرانی بحری کمانڈر نے کہا ہے کہ ہم امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہم لنکن پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور جو ہی یہ رینج میں آیا تو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایک پٹتی ہوئی قوم جس کی ساری لیڈرشپ ماری جا چکی ہو، جس کے اہم تنصیبات پر حملے ہو چکے ہوں، جہاں خوف اور بھوک کا راج ہو، اس کا یوں مدلل اور جرت مندانہ جواب اس بات کی علامت ہے کہ ایرانی در حقیقت ایک عزت دار اور خوددار قوم کہلانے کے مستحق ہیں۔ شام میں کچھ دیر پہلے پھر سے آنے والی خبریں اور دلچسپ ہیں۔ جیو ٹیلی ویژن کے مطابق سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کو معلوم ہے کہ کون سی چیزیں مضبوطی سے مسترد کرنی ہیں۔ خلیجی میڈیا کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ امریکی منصوبہ کاغذ پر بھی خوبصورت نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی منصوبہ فریب اور گمراہ کن ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی جو کہا اس کی چند لائنیں ہی اتنی مدلل ہیں کہ امریکہ کے مذاکرات کے دعوے کو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم پر حملہ اس وقت ہوا جب ہم جوہری مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کے عمل کے درمیان تھے۔ ایران دراصل دنیا کو بتا رہا کہ امریکہ جس مذاکرات کی بات کر رہا وہی تو ہم کر رہے تھے کہ حملہ ہوا تو ہم اب مذاکرات پر کیوں کر یقین کریں۔ سچ یہ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی شرائط ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ایران کا موقف پسند آیا تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امت کا تصور کیا اسلامی ممالک کے حکمرانوں میں موجود ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم آج اپنی گزشتہ پوڈ کاسٹ کا ایک ایسی شخصیت کا کلپ شیئر کریں گے جو اپنی وزارت کے دور میں ان حکمرانوں سے ملے تھے۔ حقیقت پر مبنی ویڈیو دیکھنے کے لیے، پل پل کی عالمی خبریں جاننے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔